اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروہ بنت الحارث آپ حارث بن عبد المطلب اور عزیہ بنت قیس بن طریق بن عبد العزی بن عامر بن ودیہ بن لا الہ الا اللہ صاحبزادی ہیں۔ آپ سے ابو وداح بن حبران، سعید بن سعد بن سہم نے نکاح کیا، جن سے آپ کے ہاں مطلب، ابو سفیان، ام جمیل بن حکیم اور ربیہ پیدا ہوئے۔ جناب زبیر بن عبد المطلب اور ان کا خاندان۔ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب جگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا تھا، جو پیدائش سے بھی پہلے والد، بعد ازاں والدہ اور پھر دادا کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ چنانچہ بعض روایتوں سے یہ بھی سامنے آتا ہے کہ وفات سے پہلے جناب عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے انتقال کے بعد جناب ابو طالب اور جناب زبیر نے، جو دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، آپس میں قرعہ ڈالا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا دونوں میں سے کون ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ قرعہ جناب ابو طالب کے نام پر نکلا اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ۔ اس طرح یہ بھی کہا جاتا تھا کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے جناب ابو طالب کی غیر معمولی شفقت اور محبت دیکھتے تھے، اس لیے جناب عبد المطلب کی وفات سے پہلے خود آپ علیہ السلام نے ہی جناب ابو طالب کے پاس رہنا پسند فرمایا۔ مگر آگے بیان آئے گا کہ جناب ابو طالب کے ساتھ جناب زبیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی اور کفالت میں شریک تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد جناب زبیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفیل ہوئے تھے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب نے اپنی تربیت و نگرانی میں لے لیا۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں سگے چچاؤں جناب زبیر اور جناب ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 14 سال کی ہوئی تو جناب زبیر کا انتقال ہو گیا اور جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تنہا کفیل ہو گئے، جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کے انتقال کے بعد جناب عبد المطلب اور ان کے بعد جناب ابو طالب کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کرنے کا تعلق ہے، اس کے متعلق قدیم کتابوں میں ذکر ہے
کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں سے ایک نشانی ہوگی کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد و والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفیل ہوں گے، اور پھر ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کفیل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب زبیر بڑے بہادر اور انصاف پسند تھے۔ جزیرہ عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل نہ تو کوئی منظم حکومت تھی اور نہ باقاعدہ عدالتیں موجود تھیں جو مظلوموں کی داد رسی کر سکتی۔ سارا عرب معاشرہ قبائلی نظام میں جکڑا ہوا تھا۔ اگر کوئی شخص دوسرے قبیلے کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو مقتول کا قبیلہ صرف اس قاتل سے انتقام نہ لیتا بلکہ اس کے سارے قبیلے سے انتقام لیا جاتا۔ مکہ مکرمہ میں قریش کے 10 قبائل آباد تھے جو دیگر عرب قبائل کے خلاف ایک دوسرے کے اتحادی تھے۔ اگر کوئی عرب قبیلہ قریش کے کسی ایک قبیلے پر حملہ آور ہوتا تو سارے قریشی قبائل مل کر اس حملہ آور کا مقابلہ کرتے۔ کوئی بھی یہ دیکھنے کی زحمت نہ کرتا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون۔ جناب عبد المطلب کے تمام بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے دل درد مند عطا فرمایا تھا، خصوصاً جناب زبیر بن عبد المطلب اس صورتحال سے بہت بیزار تھے۔ انہیں ہرگز یہ پسند نہ تھا کہ کسی بے سہارا مسافر پر مکہ کا کوئی رئیس زیادتی کرے اور وہ بے بس تماشائی بنے رہے۔ ایک بار یمن کا ایک تاجر اپنے سامان تجارت کے ساتھ مکہ پہنچا۔ مکہ میں عاص بن وائل نامی ایک بڑا امیر آدمی رہتا تھا۔ یہ شخص اکثر مسافروں سے دھوکہ بازی اور فریب سے ان کا مال ہتھیا لیا کرتا تھا۔ اس نے یمنی تاجر سے سامان کا سودا خریدا اور سامان اپنے قبضے میں لینے کے بعد اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ یمنی بیچارہ مسافر تھا، یہاں اس کی جان نہ پہچان۔ اس نے عاص بن وائل کے دوست قبائل عبد الدار، مجزوم، جمحہ، سہم اور عدی بن کعب سے اس کی شکایت کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس کی مدد کریں۔ ان قبائل نے مدد کے بجائے الٹا اسے جھڑک دیا۔ یمنی نے ان سے مایوس ہو کر ایک اور کام کیا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب قریش حرم کعبہ میں حسب معمول اپنی اپنی مجلسیں ہو کر ایک کام کیا، طلوع جمائے قریب جا کر جبل ابی قیس پر چڑھ گیا اور وہاں کھڑے ہو کر بلند آواز سے فریاد کی، اے فہر کی اولاد، اس مظلوم کی فریاد سنو جس کا مال و متاع مکہ شہر میں ظلماً چھین لیا گیا ہے۔ وہ غریب الدیار ہے، اپنے وطن سے دور، اپنے مددگاروں سے دور ہے۔ وہ ابھی احرام کی حالت میں ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس نے ابھی عمرہ بھی ادا نہیں کیا۔ اے مکہ کے رئیسو، میری فریاد سنو، مجھ پر حتیم اور حجر اسود کے درمیان ظلم کیا گیا۔
عزت و حرمت تو اس کی ہے جس کی شرافت کامل ہو، جو وفاجر اور دھوکہ باز ہو، اس کے لباس کی تو کوئی عزت نہیں ہونی چاہیے۔ حرم میں موجود سارے قریشیوں نے یہ فریاد سنی، لیکن سب سے پہلے جس نے ایک مسافر اور بے یار و مددگار کی فریاد پر لبیک کہا وہ زبیر بن عبد المطلب تھے۔ زبیر اس مظلوم کی آہذاری پر مضطرب ہو کر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، اب اس فریاد کو نظر انداز کر دینا ہمارے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن جدان کے گھر میں بنی ہاشم، بنی زورہ، بنی تجم، بنی مرہ قبائل جمع ہوئے۔ ابن جدان نے ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس اجتماع میں شریک تمام شرکاء نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کیا کہ وہ سب متحد ہو کر ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے، یہاں تک کہ ظالم مظلوم کو اس کا حق ادا کر دے، اور ہم اس عہد پر پابند رہیں گے جب تک سمندر سوف اون کو ہررا اور شبیر کے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہیں، اور معاش میں ہم ایک دوسرے کی ہمدردی کریں گے۔ اس عہد یا معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا، کیونکہ عہد قدیم میں بنو جرہم نے بھی اس قسم کا ایک معاہدہ کیا تھا، اور جن 3 آدمیوں نے اس معاہدے کے لیے بھاگ دوڑ کی تھی اور اسے پروان چڑھایا تھا، ان تینوں کا نام فضل تھا، اور فضل کی جمع فضول ہے۔ یہ 3 افراد فضل بن فضالہ، فضل بن وضاح اور فضیل بن حارث تھے۔ نئے معاہدے کے بعد بھی وہی مقاصد تھے، اس لیے اس کو بھی حلف الفضول کے نام سے شہرت ملی۔ جب یہ معاہدہ طے پا گیا تو سب مل کر عاص بن وائل کے گھر گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس تاجر کا مال واپس کر۔ اب اس فریبی کو انکار کی مجال نہ تھی، لہذا مجبوراً تاجر کو اس کا مال واپس کر دیا۔ اس موقع پر جناب زبیر بن عبد المطلب نے اپنی مسرت کا اظہار یوں کیا، یہ معاہدہ کرنے والوں نے قسم اٹھائی ہے کہ سرزمین مکہ میں کوئی ظالم نہیں ٹھہر سکے گا۔ یہ ایسی بات ہے جس پر ان سب نے متفقہ معاہدہ کیا ہے، پر پردیسی اور فقیر جو ان کے ہاں آئے گا ہر قسم کے جور و ستم سے محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت میں 20 برس کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدہ میں شرکت فرمائی۔ بعثت کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدہ میں شرکت پر اظہار مسرت فرمایا کرتے تھے۔ ارشاد گرامی ہے کہ میں عبداللہ بن جدان کے گھر میں موجود تھا جب حلف الفضول طے پایا۔ اس معاہدے سے الگ ہونے کے بدلے اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دے تب بھی میں لینے کے لیے تیار نہیں، اور اس قسم کے معاہدہ کی دعوت اسلام میں بھی اگر کوئی مجھے دے تو میں اسے قبول کروں گا۔ اس طرح جناب زبیر بن عبد المطلب کی تحریک سے ایک ایسا معاہدہ وجود میں آیا جس کا واسطہ دے کر فریاد کی جاتی تو لوگ بلا تعمل تلواریں لے کر فریادی کی مدد کو دوڑے آتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چچا کا انتقال بعثت سے قبل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ حرب فجار میں شرکت کی۔
اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود حفاظت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنگ و قتال میں حصہ نہ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے نہ کوئی شخص مارا گیا نہ زخمی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمولیت صرف اس حد تک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اس لڑائی میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب حارث بن عبد المطلب، جناب زبیر بن عبد المطلب، مکتوم جناب ابو طالب، سم فداک ابا درار اور ابو لہب کو اپنے چھوٹے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تیر وغیرہ دیتے جاتے اور چچا یہ تیر مخالف لشکر پر بساتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں ان تیروں کو روکا کرتا تھا جو میرے بچوں پر چلائے جاتے، جو میرے چچوں پر چلائے جاتے۔ بعض روایت میں یہ جملہ بھی آتا ہے کہ میرے چچا دشمن پر تیر برساتے تھے اور میں ترکش سے تیر نکال کر انہیں دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ دائمی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔